الحمد للہ وکفى نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بات میں نے کچھ اور کرنی تھی، وقت کم ہے، تھوڑی بات کروں گا. کچھ سوچنے کی باتیں جب بیٹھتے ہیں یہاں پہ تو مقصد یہ ہے کہ کچھ بندہ سوچے، بات کرے ایسی جو بندے کو مسائل کے بارے میں سوچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، لیکن سوچنا پڑتا ہے. قاری صاحب بات کر رہے تھے قصیدہ بردہ شریف میں کہ حضور کے وقت پہ صحابہ کیسے میلاد منایا کرتے تھے. اس وقت اسلام غالب نہیں تھا، کہ جب اسلام غالب آ گیا تو میلاد منانے کا طریقہ وہ ہے جو ہم کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اسلام کیا غالب ہے؟ دنیا کی کون سی جگہ پہ اسلام ہے؟ ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ بابا جی کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. کہ معاملہ حرمت رسول پہ ہے، ختم نبوت پہ ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ دین کی تو بات ہی ختم ہو گئی. ہر جگہ رشوت دیتے ہیں، ہر جگہ حرام کھاتا ہے ہر بندہ. بچیوں کا حق مارا جاتا ہے، ان کو جائیداد نہیں دی جاتی. عدالتوں میں ہر بندے کو رگڑا لگتا ہے. پارٹیاں وہ ہیں جن کا ویسی بات ہو گئی. تو دین ہے کہاں پہ؟ اسلام تو ہے ہی نہیں. تو میلاد منانے کا طریقہ بھی شاید ہمارا فرق ہو جانا چاہیے. سوچنے کی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے طریقہ، لیکن شاید میدان میں ہونا چاہیے، شاید میدان میں ہونا چاہیے. جو دشمن ہے کسی کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. وہ اسکول میں آپ کے بچے کو، اگر آپ کا بچہ اسکول میں جا رہا ہے، نہیں تو آپ کے ہمسائے کے بچے کو، نہیں تو آپ کے ماموں زاد کے بچے کو، چچا زاد کے بچے کو ان کا سبق پڑھا رہا ہے. وہ اسکول جو آپ کے گھر کے کونے پہ، گلی کے کونے پہ ہوگا، انگلش میڈیم اسکول. بچہ موبائل کھولے گا، بچہ ٹی وی دیکھے گا، وہ سب ان کا سبق پڑھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اس قوم پہ کہ ایسا شخص آیا جس نے اتنی زیادہ قوم کو جگا دیا. وہ تو چلا گیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے ہم نے بچایا. سب سے پہلا کام، جیسے بات کر رہے تھے فیصل بھائی، کہ جس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہو تو ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، وہ تو بات ہی بات کی ہو گئی نا، وہ تو ایک اور بات ہو گئی کہ ہم سارے کے سارے جاہل ہیں.
ہم نے جنہوں نے یونیورسٹیوں میں پڑھ لیا وہ ویسے ہی جاہل، وہ تو اور ہی جاہل ہیں، ہم اور زیادہ جاہل ہیں۔ جنہوں نے دین کا علم ہی نہیں پڑھا وہ کیا کسی کو بتائیں گے دین کیا ہے؟ تو ہمارے پاس حل یہی ہے ہم بابا جی کی ان کو کہہ دیں گے یار یہ سنو کیا بات ہو، لیکن اس کے بغیر سمجھ نہیں آنی۔ قاری صاحب تھوڑا لحاظ کر گئے، یہ ذمہ داری ان کی ہے جو نبی کے وارث ہیں، یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ آج یہ قوم جو ہے یہ بھٹکی ہوئی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہے، ممبر کے وارث ہیں، قرآن ہے ان کے ہاتھ میں، قرآن سیکھنے بچے ان کے پاس جاتے ہیں، دین سیکھنے ان کے پاس جاتا ہے۔ اگر ہمارے علماء نے بچوں کو نہیں بتایا، آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے؟ تو یہ کام علماء کا تھا۔ میں نے جب بابا جی کو سنا وہ باتیں سنی جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھی، کسی نے بتائی نہیں تھی، اور پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی دین ہوتا ہے۔ ہاں جی، باتیں دہرانے کا سب آپ کو سب پتہ ہے، وہ باتیں یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو پتہ ہے، لیکن آپ کا دشمن وہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ معاملات اس حد تک خراب ہیں کہ ختم نبوت کی، حرمت رسول کی بات ہوتی ہے، اسلامی ملک میں بات ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل میں ہونے کی ضرورت اس وقت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جہاد کا وقت ہے، یہ اپنے گھروں میں جہاد کا وقت ہے۔ آپ کے بھائی جو آپ کی بات نہیں مانتے، میرے تو نہیں مانتے، اور خالہ زاد بھائی ہیں، مامو زاد ہیں، چچا زاد، کوئی نہیں مانتا۔ وہ دنیا سے سنتے ہیں جو ان کو وہ سمجھ آتی ہے، جن فتنوں کی بات ہو رہی تھی وہ لوگ سنتے ہیں ان کو۔ تو بات یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے، شیطان جو ہے وہ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے۔ اس لیے کہیں پہ بھی اپنی، جیسے بات ہو رہی تھی، جب تک اپنی اصلاح نہیں ہوگی پیغام آگے نہیں جا سکے گا۔ وہ پائپ گندا ہونا تو اس میں سے پانی نہیں نکلتا، مسئلہ پھنس جاتی ہے چیز۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے پہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، اسلام کا مکمل نفاذ ہونا چاہیے، علم حاصل کرنا ہے، فرض ہے علم حاصل کرنا۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان اس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے؟ کیسا مسلمان؟ چوم کے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ علم تھا مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں نے جب دنیا پہ غلبہ حاصل کیا تھا علم تھا ان کے پاس۔ اس حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے نور بنا کے دل میں اتارتا ہے، وہ ایمان بنتا ہے۔ اس لیے علماء کا درجہ بہت اوپر ہوتا ہے، ان کا علم جو ہے وہ نور بن کے دل میں اترتا ہے۔ جس کے دل میں نور اتر جاتا ہے وہ پھر میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک شعر میں بات ختم کروں گا۔ وائے ناکامی، وائے ناکامی متائے کارواں لٹتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں لٹتا رہا، کارواں کے دل سے متائے کارواں لٹتا رہا، مطلب کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ غلط پڑھ گیا ہوں میں، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ لٹ گیا، ہماری عزت ناموس لٹ چکی رہی، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اور قوم کی اکثریت کے دل میں احساس بھی نہیں ہے کہ کیا ضائع ہو گیا ہے، کیا چلا گیا ہے۔ بابا جی بتاتے ہوتے تھے ایک مسئلہ جو خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک سے مسجد نبوی میں پوچھا کہ حرمت کا مسئلہ ہو جائے تو قوم کیا کرے؟ کہا کہ اس کا حساب لے، نہ لے سکے تو پھر جائیں، سارے مر جائیں۔ جان کی کوئی شریعت کے حساب سے بکت ہی نہیں ہے، ہم سب کی جانوں کی اس وقت کوئی بکت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، جہاد میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا